حمزہ کے کٹے ہوئے گلے سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ حمزہ کے والد احمد ندیم صاحب کے کپڑے اور ہاتھ بھی خون سے لت پت تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے احمد ندیم صاحب نے اپنے ہی بیٹے کا گلا کاٹا ہو۔ ہسپتال پہنچنے تک کافی خون بہہ چکا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹروں کو متوجہ کرنے پر ایک ڈاکٹر نے حمزہ کو بیڈ پر لٹانے کا اشارہ کیا، اسٹیتھوسکوپ سینے پر اور ہاتھ نبض پر رکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد خاموشی کے ہچکچاتے ہوئے بولے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے بچے۔ صرف اتنا سننا تھا کہ احمد ندیم صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسپتال کے عملے نے تسلی دی اور تھانے میں رپورٹ درج کرانے کا مشورہ دیا، لیکن احمد ندیم صاحب یہ سوچ کر کہ رپورٹ درج کروانے سے ان کا معصوم اور اکلوتا بیٹا واپس تو نہیں آ جائے گا، رپورٹ درج نہیں کروائی اور ہاسپٹل میں اس کی ننھی سی لاش لے کر غم سے نڈھال گھر پہنچے۔ حمزہ کے خون میں لت پت لاش گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ حمزہ کی والدہ معصوم بیٹے کی لاش کو دیکھنے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی۔ آس پاس کے محلے داروں کا ان کے گھر ہجوم ہو گیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہ سوال تھے، یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کب ہوا؟ احمد ندیم صاحب نے روتے روتے دردناک روداد سنانا شروع کی۔ حمزہ کی ماں نے بچے کو تیار کروا کر اسے ناشتہ دیا اور میں حسب معمول اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر اسکول پہنچانے چلا۔ میں نے اسے اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ جب میں اپنی گلی سے نکل کر سڑک پر آیا تو اچانک یہ کہہ کر احمد ندیم صاحب اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ محلے کے تمام لوگ بھی ان کی حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ روتے روتے جب ان کا دل کچھ ہلکا ہوا تو انہوں نے اٹکتے اٹکتے پھر بات کرنا شروع کی۔ تو اچانک کہیں سے کسی ظالم نے اڑتی ہوئی پتنگ کی دھاتی ڈور میرے بچے کے گلے پر آ ٹھہری۔ موٹر سائیکل کی رفتار چونکہ تیز تھی، لہٰذا اس نے اس دھاتی ڈور کو کسائی کی چھری بنا دیا اور لمحے بھر میں میرے بچے کے گلے سے تیزی کے ساتھ خون بہنے لگا۔ مجھ سے جتنا جلدی ہو سکا اسے لے کر قریبی ہسپتال پہنچا، لیکن اتنا کہہ کر احمد ندیم صاحب نے پھر رونا شروع کر دیا۔ آپ کو فوراً رپورٹ درج کروانی چاہیے، ہجوم میں سے ایک آدمی نے جوش میں آ کر کہا۔ ہاں ہاں بالکل، کچھ لوگ اس کی تائید میں بولے۔ میں رپورٹ کس کے خلاف درج کرواؤں؟ پورے علاقے والوں کے خلاف، پورے شہر والوں کے خلاف، حکومت کے خلاف یا اپنے خلاف؟ مجھے کوئی رپورٹ درج نہیں کروانی۔ میں چاہوں گا تو میرا بچہ اسکول پر نہ پہنچ سکا تو کم از کم قبرستان تو پہنچ جائے۔ احمد ندیم صاحب کی یہ بات سن کر تمام مجمع پہ خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس ان کے سوال کا جواب نہ تھا۔ وہ رپورٹ لکھوائیں تو کس کے خلاف؟ جب ساری قوم اس خونی کھیل کو فروغ دینے، بل کو قومی تہوار کا درجہ دینے میں لگی ہو تو رپورٹ کس کے خلاف لکھوائی جائے؟ اتنے میں کہیں دور سے چھت سے بو کاٹا کا شور اٹھا اور تھوڑی دیر بعد ایک کٹی پتنگ اسی صحن میں آ گری جہاں پہلے سے ایک پتنگ معصوم بچے کی صورت میں کٹی پڑی تھی۔